مہمانان کرام جو ہے جس میں حیدرآباد دکن کے نوجوان فاضل میری مراد مولانا مفتی محمود زبیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو جمعیت علماء کے آپ جو ہے جنرل سیکرٹری بھی ہے اور آگے اور تعارف کراتے ہوئے مفتی صاحب کا کہ حیدرآباد کے اندر جو دارالرحمانیہ ہے جس کے ناظم و بانی مولانا مفتی ایاز رحمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ان کے جو ہے آپ داماد بھی ہیں، اس وقت جو ہے ہمارے درمیان موجود ہے اور مجھے بڑی تکلیف بھی ہو رہی ہے کہ اہم کہ قوم کے اندر خاص طور پر مفتی صاحب نے بڑے درد بھرے انداز میں مفتی جلال صاحب نے کہا کہ آج ملک کے کیا حالات ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود جو ہے اپنا جائزہ لیں۔ یہ جو پروگرام کا جو انعقاد مولانا ہدایت علی صاحب قاسمی جو ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں ایسے پروگرام کے انعقاد کے سلسلے میں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو بہرحال کوئی لمبی بات کیے بغیر میں مختصر آپ حضرات کے سامنے بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب کبھی بھی آپ کے سامنے دینی جلسے کا، دینی مجلس کا کوئی اعلان ہو، کوئی وقت مقرر ہو، اس کے اندر جو ہے ہماری یہ ذمہ داری بنتی کہ ہم اول وقت پہنچنے کی کوشش کریں اور اکابر علماء کرام کے بیانات سے جو ہے ہم استفادے کی کوشش کریں۔ اور میں بلا کسی تاخیر کے، اس لیے کہ وقت مختصر ہے، میں ہمارے مہمان مکرم مولانا مفتی محمود زبیر صاحب دامت برکاتہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اس موقع پر خطاب فرمائیں۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، صدق الله العظيم۔ محترم صدر اجلاس مولانا مفتی جلال صاحب دامت برکاتہ، اور میرے مقبول محترم مولانا سید احمد منیز ندوی صاحب دامت برکاتہ، اور اس پروگرام کے روح رواں مولانا ہدایت علی قاسمی صاحب دامت برکاتہ، اور اسٹیج پر علماء مفروض حضرات علماء کرام، حفاظ اکرام اور ذمہ داران عمل۔ یہ پروگرام اسلامی کوئز کے انعامات کی تقسیم کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے۔ مولانا مفتی جلال صاحب دامت برکاتہ نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کا مسلمان غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ ہمارا ملک کا مسلمان اپنے دین کو لے کے، دینی تعلیمات کو لے کے
اسلامی تاریخ کو لے کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو لے کے غفلت کی نیند ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ جلسوں میں جاتا ہوں، جہاں جاتا ہوں جلسوں میں، پروگراموں میں، وہاں بڑی تعداد جلسے میں آنے والے لوگوں کی وہ ہوتی ہے جو دین سے دلچسپی رکھنے والی ہوتی ہے۔ اور جس علاقے میں آپ جاتے ہیں وہاں اگر 10,000 مسلمان بستے ہیں تو جب دینی جلسے کے اندر شریک ہونے والے 200، 250، 300 سے زیادہ نہیں، 500 کسی جگہ آ جائیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جلسہ کامیاب ہے۔ مساجد دیکھیں آپ، نماز کی حالت، نماز کے مواقع پہ دیکھیں آپ، فجر کی نماز میں دیکھیں پورے محلے کا 1%، 2% سے زیادہ نہیں ہوتا۔ کسی محلے میں 500 مکانات اگر ہیں تو اس محلے کی مسجد کے 500 لوگ مرد اگر وہاں پہ رہتے ہیں، اس محلے کی مسجد کے اندر آپ کو مشکل سے 20 سے 25 آدمی نماز، فجر کی نماز کے اندر ملے گی۔ ظہر کی نماز دیکھ لیں، عصر کی نماز دیکھ لیں، مغرب دیکھ لیں، عشاء دیکھ لیں، جو مخصوص طبقہ، جو قریب طبقہ ان جلسوں کے اندر آتا ہے، پروگراموں کے اندر آتا ہے، میں ان کی تحقیر کرنا نہیں چاہتا، لیکن آپ اس طبقے سے پوچھیں کہ آپ لوگوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے، تو آپ کو اندازہ ملے گا کہ 2-4 آدمی ہوں گے بڑی مشکل سے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے۔ آپ پوچھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی ان کا نام بتا دیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں ان کا نام بتا دیں، حضور کے چچا کا نام بتا دیں، حضور کس خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں آپ وہ بتا دیں۔ میں یہ بات ان لوگوں کی کہہ رہا ہوں جو دیندار سمجھا جاتا ہے، جو سمجھدار سمجھا جاتا ہے۔ پورے کھمم کے اندر یا کتنی آبادی ہوگی مولانا پورے کھمم میں مسلمانوں کی؟ ووٹر لسٹ کے لحاظ سے 40,000 سے زائد 40,000 سے زائد مسلمان اس کھمم کے اندر بستے ہیں ووٹر لسٹ کے اعتبار سے۔ آپ مجھے بتائیں 100 ایسے مسلمان جنہوں نے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھا، 100 ایسے مسلمان پورے کھمم کے اندر جنہوں نے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھا۔ یہ لفظ بولنا بہت بھاری ہے کہ ہم اپنے دین سے بیزار ہیں، لیکن غافل ضرور ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، ہمارا نبی ہم سے کیا کہتا ہے، ہمارا اللہ ہم سے کیا کہتا ہے، بالکل غافل، مست ہے اپنی زندگی کے اندر۔ جمعہ میں مولانا خطبہ دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ میں ابھی کچھ دن پہلے ایک مدرسے کے اندر، اس مدرسے کی انجمن کا پروگرام تھا، بچوں کو تقریر اور لکھنا، اس کا جو نظام ہوتا ہے اس نظام کے افتتاح کا پروگرام تھا۔ تو انجمن کے جو ذمہ دار مولانا انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کچھ دیر آ کے بات کرو۔ تو میں ان بچوں سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ بھائی اب آپ لوگ تقریر کی تیاری کریں تو اس اعتبار سے کریں کہ 10 منٹ آپ تقریر کر رہے ہیں تو 3 منٹ کم سے کم ایسے ہونے چاہیے جس کے اندر آپ اپنا دل نکال کے رکھیں، آپ اپنی تقریر کا نچوڑ پیش کر سکیں۔ 3 منٹ ایسے ہونے چاہیے۔ اور میں نے ان کو بتایا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج خطیب صاحب تقریر کرنے کے لیے ٹھہرتے ہیں، 1 بجے تقریر شروع ہوتی ہے، 1:30 بجے تک ان کی تقریر ہونی ہے، ان کا بیان ہونا ہے۔ 1000
مصلی اس مسجد کے اندر جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں تو تقریر سننے کے لیے آنے والا، بیان سننے کے لیے آنے والے لوگ مشکل سے 10 15 20 25 30 50۔ میں نے ان بچوں سے کہا، علماء سے کہا کہ دیکھو اب ایسا کرنا ہے کہ وہ جو آخر کے 5 منٹ ہیں ان 5 منٹ کے اندر آپ کو پوری بات پیش کرنی ہے۔ ایسی غفلت میں ہمارے مسلمان۔ میں ایک عرصے تک مجلس علمیہ کے نام سے ایک بہت مشہور تنظیم ہے ہماری ریاست کی، اس تنظیم کا ایک پروگرام تھا، اب تو خیر شاید میں سمجھتا ہوں نہیں چلتا ہے پروگرام، پہلے چلا کرتا تھا، جس میں فون پہ شرعی مسائل کے جوابات دیا۔ مجھے اس کی ذمہ داری دی گئی تھی کہ صاحب آپ شرعی مسائل کے جوابات دیجیے، تو ہم اثر سے مغرب تک بیٹھتے، لوگ فون کرتے، فون نمبر باضابطہ اخبارات میں چھپتا تھا، لوگ اس پہ فون کرتے تھے۔ ایسے ایسے حالات۔ ایک دفعہ خاتون نے مجھے فون کیا، اس نمبر پہ لینڈ لائن دفتر کا نمبر تھا، لینڈ لائن نمبر تھا، تو نمبر کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، 15-16 سال پہلے کی بات۔ ایک خاتون فون کر کے مجھے سناتی ہے کہ صاحب میری شادی ہوئی 8 سال ہو چکے ہیں، میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں، مجھے یہ بات کہتے ہوئے بڑی بے چینی اور شرمندگی ہو رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرے گھر کے اندر میرے 4 دیور مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، میرے 4 دیور مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ میرے شوہر کو بھی پتا ہے، پورے گھر کو پتا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے اپنی طبیعت سے گھن آنے لگی ہے، مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی ہے۔ میں جب کہتی ہوں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، ہم ایک ہی کر کے لوگ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک دفعہ خاتون فون کر کے مجھ سے کہنے لگی کہ صاحب میں ایک دیندار گھرانے کی عورت ہوں، بیوہ ہوں، میری جوان بچی ہے، آپ کچھ تعویذ وغیرہ کچھ طریقہ بتائیے، میری بچی ایک بچے سے محبت کرتی ہے، وہ بچہ جو ہے بچی کو چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے کہا کہ اماں اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، آپ رشتہ دیکھیے اچھی جگہ، اس کی شادی کر دیجیے۔ تو عورت رونے لگی اور اس نے روتے ہوئے کہا کہ مول صاحب پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ وہ بچی اس کے ساتھ انوالو ہو گئی ہے، اس سے رابطہ کی قائم کر لیا، اور 1-2 دن کا نہیں، سال بھر سے ان لوگوں کا یہ حال ہے۔ بڑا اچھا بچہ لگتا تھا، میرے سامنے یہ لوگ ساتھ جاتے تھے، میں بھی خاموش رہتی تھی کہ اچھا بچہ ہے، چلو اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ ابھی حیدرآباد میں ایک واقعہ ہوا، میڈیا میں چلا، تیلگو میڈیا، دوسرے میڈیا، سب جگہ چلا، سب کو پتا ہے۔ دینی سمجھ رکھنے والے گھرانوں کے بچے ہیں، عمر کیا ہے 15 سال 16 سال کے بچے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم غفلت کا شکار ہیں، نہ ہم اپنے دین کے لیے فکر مند ہیں، نہ اپنے بچوں کے دین کے لیے فکر مند ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا ہدایت علی قاسمی صاحب کو کہ انہوں نے بچوں کی فکر کرتے ہوئے ایک اسلامی کوئز کا نظام چلایا اور اس پر انعامات کا ایک دلچسپ سلسلہ رکھا۔ میرے بھائی میں یہ عرض کروں کہ یہاں ہمارے پاس غفلت ہے۔ ابھی میرا بیرون ملک جانا ہوتا ہے، اس موقع پہ کچھ مہینے پہلے میرا امریکہ جانا ہوا تو میں نے وہاں دیکھا لوگ آتے تھے، ملتے تھے،
صاحب کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ مولانا ہے کہاں کے؟ حیدرآباد کے ہیں۔ میں بھی حیدرآباد کا ہوں، آپ کون سے محلے کے؟ ہم کون سے محلے کے؟ خیر خیریت ہوگی۔ 20 ایسے گھرانے ہیں امریکہ کے اندر جن کے بچے ماشاءاللہ حافظ ہیں۔ ایک دفعہ ایک صاحب گاڑی چلا رہے ہیں، بہت خاموش مزاج، چہرے پہ داڑھی واڑی کچھ نہیں ہے۔ جب ہم لوگ ایک جگہ پہنچے اور وہاں سے واپس آنے لگے، ان کے گھر کے قریب پہنچے تو اس وقت میں وہ کہہ رہے ہیں ہم سے کہ مفتی صاحب دعا کریے، میرے 3 بچے ہیں، تینوں کے تینوں حافظ ہیں، آپ ان کے لیے ثواب قدمی کی دعا کریے، ثابت قدمی کی دعا کریے۔ ایک جگہ مسجد کے اندر تراویح سنانے کا موقع ہوتا ہے تو ہر 4 رکعت کے بعد دوسرا بچہ آ کے قرآن سناتا ہے، جہاں سے قرآن سنتا ہے۔ ایک اسحاق بھائی حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، ڈیلس میں رہتے ہیں، ٹیکسس میں۔ وہ مجھ سے کہنے لگے ایک دفعہ ہم ایک مسجد میں گئے، بہت بڑی مسجد ہے، وہ مسجد میں مجھ سے کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ جو اوپر کا حصہ دکھ رہا ہے یہ روم ہے بنے ہوئے، ان روموں میں سے 2 روم کے اندر ہماری 2 بچیاں قرآن مجید تراویح کے اندر سناتی ہیں، اور کہنے لگے کہ مفتی صاحب مجھے اللہ نے 3 بیٹیاں دی، پہلی بیٹی کو، بڑی بیٹی کو میں نے حافظ بنایا، جب وہ حافظ بنی تو دوسری کہنے لگی کہ میں بھی حافظ بنوں گی، تیسری بیٹی بہت چھوٹی تھی، 8 سال اس کی عمر تھی، تو ہم نے سوچا کہ اسکول کے ساتھ مکس کرنا بہت مشکل ہوگا، تو ہم نے اس میں انوالو نہیں کیا، اس کو تھوڑا سا دور رکھا۔ جب اسے محسوس ہوا تو وہ چھوٹی بچی آ کے کہنے لگی کہ میں چھوٹی ہوں، آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں قرآن نہیں آپ کر سکوں، آپ مجھے موقع دیں، میں میری بڑی بہن سے اچھا قرآن پڑھ کے سناؤں۔ اور وہ کہنے لگے کہ میری منجلی بیٹی نے 19 مہینے میں قرآن کیا اور چھوٹی بیٹی نے 16 مہینے کے اندر قرآن مجید ختم کیا۔ میرے بھائی ایسے علاقے میں، ایسے ملک کے اندر جس کے بارے میں کہا جاتا کہ بے حیائی عام ہے، آدمی جیسے چاہے زندگی گزار سکتا ہے، ہر قسم کی آزادی اسے حاصل ہے، ایسے ملک کے اندر بچے روزانہ صبح میں اسکول جا کے شام میں قرآن مجید کے حافظ بن رہے ہیں۔ دین سے وابستگی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ماں باپ کے اندر فکر ہے، ان کے ماں باپ کے دل کے اندر تڑپ ہے کہ ہمارے بچے صحیح راستے پہ رہیں، ایک اچھے اور پکے مسلمان بن کے رہیں۔ آج ہمارے پاس سے وہ فکر غائب ہے۔ میرا ایک جگہ جانا ہوا، چھوٹا سا منڈل ہے، کچھ اہداف کے ساتھ میں ایک جگہ رکا ہوا تھا، تو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان لوگوں میں سے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ صاحب یہ لوگ جو جا رہے ہیں، وہ تو مرد عورت جا رہے تھے، کہنے لگے کہ یہ دونوں جو جا رہے ہیں یہ دونوں لیو ان ریلیشن شپ میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ چھوٹے سے گاؤں کے اندر یہ، ہاں ایسے بہت جوڑے ہیں یہاں جو لیو ان ریلیشن شپ میں رہتے ہیں۔ ابھی خواب غفلت میں رہنے کا موقع نہیں ہے۔ ابھی یہ مت سمجھیے کہ اس ملک کے اندر شاید کچھ نہیں ہوگا، میری آواز آ رہی ہے تو میں بات مکمل کرتا ہوں۔ ابھی یہ مت سمجھیے کہ ہمارے اس ملک کے اندر کچھ نہیں ہوگا، حالات بہت بدل گئے ہیں۔ آپ حیدرآباد کا وہ علاقہ دیکھیں جو ہائی ٹیک سٹی کا علاقہ کہلاتا ہے، گچی بولی کا علاقہ کہلاتا ہے، جہاں پہ مختلف جگہوں کے لوگ آتے ہیں، بے حیائی کا ایک کھلا منظر ہے، بے حیائی پھیلی ہوئی ہے۔ میرے بھائی اس وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کا نوٹ لیں۔ ابھی ایک بچہ ماشاءاللہ IAS کے اندر ٹاپ رینک لایا، 162 اس کا رینک تھا،
مصطفیٰ ہاشمی اس کا نام ہے. آپ حضرات نے اخبارات میں دیکھا ہوگا 162 انڈیا لیول پہ اس بچے نے رینک لایا. پیشے سے ڈاکٹر ہے, عثمانیہ میڈیکل کالج میں اس نے مکمل کیا, پھر عثمانیہ ہاسپٹل میں پریکٹس کرتا ہے. میں جس مسجد کے اندر جمعہ میں بیان کرتا تھا اس مسجد کے اندر وہ بچہ آتا تھا. وہ بچہ بڑا بھائی ہے, منجلا بھائی, تیسرا بھائی, پہلی صف کے اندر یا دوسری صف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور جمعہ میں بیان جب سے شروع ہوتا ہے اس وقت سے باپ اپنے ان 3 بچوں کے ساتھ مسجد میں موجود ہے. مجھے کئی دفعہ ان لوگوں نے اصرار کیا کہ مفتی صاحب ایک دن جمعہ کے بعد دوپہر کا کھانا آپ ہمارے پاس کھائیے. میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے نکل جاتا تھا. ایک دفعہ بہت اصرار کرے تو میں نے کہا کہ بھائی آئندہ ہفتے انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اس کے بعد میرا جانا ہوا تو ان کی ماں مجھ سے بتاتی ہے, وہ بچوں کی ماں کے ساتھ جمعہ میں بیان اہتمام کے ساتھ ہمارے بچے سنتے ہیں, اور جو کہا جاتا ہے جمعہ کے اندر یہ بچے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. دین میں کامل تھے, اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی سرخرو کیا. جن بچوں کے اندر سنجیدگی ہوتی ہے, دینداری ہوتی ہے, ڈسپلن ہوتا ہے, وہ بہت قابل نکلتے ہیں. ابھی ایم ایس والے, ایم ایس کریٹو اسکول, آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا. گزشتہ ہفتے ان کے پاس ایک چھوٹی سی تقریب تھی, میرا بھی اس میں جانا ہوا. تو وہاں کے جو چیئرمین ہیں لطیف صاحب, وہ ہم سے بات کر رہے تھے. بات کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم نے ایک نظام شروع کیا ہے وجے نگر کالونی میں, جہاں پہ ہم آئی اے ایس, آئی آئی ٹی اور ایمس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ہم بچوں کو تربیت دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہم ہاسٹل کا نظام چلا رہے ہیں اور ایسا رہے گا, ایسا رہے گا. اس میں ہم سے کہنے لگے کہ صاحب جو بچے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے اندر بے پناہ صلاحیت پیدا کرتا ہے. ہم نے دیکھا کہ وہ ایجوکیشن فیلڈ کے اندر بھی ٹاپ رہتے ہیں. ان کے اندر ڈسپلن آتا ہے, مزاج میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے. میرے بھائی, ہم دادا رہے, ہم باپ رہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نسل کو تیار کریں. آپ حیران ہوں گے, ہم تو دین کے بارے میں کہتے ہیں, لیکن دنیا کے معاملات اور دنیا کی تعلیم کے اندر بھی ہماری قوم بہت پیچھے ہے. 100 اس ملک کے اندر 100 آدمی اگر ہیں تو اس میں سے 8 آدمی گریجویشن کا پرسنٹیج اس ملک کے اندر 8% ہے. یہ عام پرسنٹیج ہے. 1000 آدمی اگر ہیں تو 80 آدمی گریجویٹ ہیں. 8.15 اس کا پرسنٹیج ہے. 10,000 آدمی ہے تو 800 آدمی, 1,00,000 آدمی ہے تو 8,000 آدمی گریجویٹ ہیں. یہ عام پرسنٹیج ہے. آپ مسلمانوں کا پرسنٹیج دیکھیں, مسلمانوں کا پرسنٹیج 2.5% ہے, 2.5%. 100 مسلمان اگر ہیں تو اس میں سے صرف 2.5 مسلمان گریجویٹ ہیں. 1000 مسلمان ہیں تو اس میں سے صرف 25 مسلمان گریجویٹ ہیں. جس امت کی بنیاد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری آیتوں کے ذریعے سے رکھی گئی, اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو, یہ ہماری سب سے پہلی وحی ہے. ہمارے لیے اللہ کا سب سے پہلا حکم ہے. ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کے پاس سے اترا ہوا پہلا حکم, پڑھو. آج ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ دینی مدرسوں میں آنے والے 0.5% سے بھی کم ہیں. 0.5% سے بھی کم ہے. مفتی جلال صاحب یہاں ماشاءاللہ بہت بڑا ادارہ چلاتے ہیں. مفتی صاحب سے آپ پوچھیں
کہ جو بچے آپ کے مدرسے میں داخل ہوتے ہیں ان بچوں میں سے کتنے بچے ایسے ہیں جو حافظ بنتے ہیں؟ وہ 0.5% جو بچے آ رہے ہیں ان میں سے حافظ بننے والے بچے بالکل محدود. 100 بچوں کا اگر داخلہ ہوا ہے مدرسے میں اس میں سے مشکل سے 10-15 بچے ہوں گے جو حافظ بنتے ہیں. ہم لوگ جب عالم کورس شروع کرے 1995-96 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے اس وقت عالم کورس شروع کیا. جس دن ہمارا پہلا دن تھا مدرسے کے اندر حضرت مولانا حسن صاحب دامت برکاتہم رحمت اللہ علیہ بہت قابل اور بہت بڑے استاد تھے. دارالعلوم رحمانیہ کے ناظم تعلیمات تھے. نحو پڑھاتے تھے اور ان کی نحو بہت مشہور تھی. نحو کی کتاب لے کے آئے. پہلا دن کتاب جیسے سامنے رکھے کہنے لگے کہ سنو رے سنو. ان کا انداز تھا سنو رے سنو گن لو گن لو گن لو گن لو گن لو گن لو. تو ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو گنے. 17 بچے تھے. کہنے لگے آج پہلا دن ہے تم 17 ہو. آج سے 8 سال کے بعد عالم بنو گے اس وقت بھی گن لینا کتنے رہو گے. میں نے اپنی عالمیت کے بعد اپنے ان دوستوں کو شمار کیا جو اس دن پہلے دن ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اس میں سے 3 عالم بنے بس اس وقت لائن بدل گئی. میرے بھائی اس کی ذمہ داری بچوں کو دین سے جڑے رکھنے کی ذمہ داری, بچوں کو علم سے جوڑے رکھنے کی ذمہ داری, بچوں کو تعلیم سے جوڑے رکھنے کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے. ہم بڑوں کی ہے, ماں باپ کی ہے, چاچاؤں کی ہے, ماموں کی ہے, ناناؤں کی ہے, داداؤں کی ہے, دادیوں کی ہے, نانیوں کی ہے, چاچیوں اور مامیوں کی ہے. ہم بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے خاندان کے ایک ایک بچے کی تعلیم کی فکر کریں. ہمیں یہ بہت نظر آتا ہے کہ فلاں نے اسلام کے خلاف یہ بول دیا چلو احتجاج کرتے ہیں, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے وہ کر دیا. برابر ہونا چاہیے یہ, لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس ملک کے اندر پالیسی بنا کے مسلمانوں کو پسماندہ کیا گیا, مسلمانوں کو بے روزگار کیا گیا, مسلمانوں کو تعلیم سے دور کیا گیا. اگر ہم خواب غفلت میں رہے تو بہت دور جا کے پڑ جائیں, دلتوں سے بھی پچھڑے ہو جائیں. اسی لیے ہمیں اپنی بنیادوں پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. یہ جو ہماری دکن کی ریاست ہے اس ریاست کے اندر 44% لوگ اس ملک کی آزادی کے موقع پر 44% لوگ سرکاری مسلمان سرکاری ملازمتوں کے اندر ہے. 44%. اور آج کتنے مسلمان ہیں سرکاری ملازمتوں میں؟ جی 1%. آج دیکھ لیجئے آپ کے دادا کیا کرتے تھے, فلاں سرکاری ملازم. آپ کے ابا کیا کرتے, ہوا تو سرکاری ملازم نہ تو بزنس. اچھا آپ لوگوں کے خاندان میں کسی کو ملا کیا؟ آپ کو ملا, آپ کے بھائیوں کو ملا, آپ کے کزنوں میں سے کسی کو ملی سرکاری ملازمت؟ کسی کو نہیں. کہاں بھائی؟ کسی ملک کو جا رہے بیرون ملک, برابر جائیے. مگر کب جا سکیں گے آپ کم سے کم گریجویٹ ہو. کب جا سکیں گے آپ بہترین انگلش بول سکتے ہو, آپ یورپین لینگویج بول سکتے ہو, اس وقت جا سکیں گے. میرے بھائی وقت زیادہ ہو جا رہا, کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. میں بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کے میدان میں اپنے آپ کو مستحکم کرنے کی فکر کیجیے. مولانا ہدایت علی قاسمی صاحب جو حیدرآباد میں رہتے ہیں وہاں پہ بھی ماشاءاللہ بہت مصروف رہتے ہیں. مدرسہ چلاتے. میں ایک دفعہ سفر پہ جا رہا تھا, مولانا ہے کیا بیٹھے ہوئے, میں ایک دفعہ سفر پہ جا رہا تھا تو میں مولانا کو بولا کہ مولانا فلاں دن میں سفر پہ جا رہا ہوں, آپ بھی چلیے ساتھ میں. میرے ذہن میں یہ تھا کہ مولانا ساتھ رہیں گے تو تھوڑی دیر بات چیت ہو جائے گی, سفر میں ایک نوعیت ہو جائے گی, ساتھ ہو جائے گا. اب مولانا گاڑی میں بیٹھ تو گئے
مگر جب پلٹ کے دیکھا مولانا جی پڑھیے جی پڑھیے جی پڑھیے ہی چل رہا، ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں اور بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اب ایک دن دیکھا، دوسرے دن میں بولا مولانا آپ کو لانا ملانا ساتھ برابر ہی سے، سفر شروع بھی اکیلے چھوا تھا، اب ختم بھی اکیلے چھوڑا، تو ماشاءاللہ وہاں بھی بہت مصروف رہتے ہیں، اور یہاں کھمم میں آ کے یہ ذکر کر رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ مگر آپ حضرات ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ خود علاقے کھمم کے لوگ اس میدان کے اندر آگے آئیں، اور ایسی جو بنیادی چیزیں ہیں، اسلامی کوئز ٹائپ کی چیزیں ہیں، ایسی سوشل کوئز ہے، اور ایسی آپ لوگوں میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، سائنس کی لائن کے کوئز کا مقابلہ رکھیں، فزکس کی لائن کے کوئز کا مقابلہ رکھیں، میتھمیٹکس کی لائن کے کوئز کا مقابلہ رکھیں، اس کے اندر بچوں کو جوڑیں، نماز کو بلائیں، بچوں کو بولیں کہ جو 40 دن اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں گا اس کو ہم یہ گفٹ دیں گے مسجد کی طرف سے، اس کو ہم یہ گفٹ دیں گے فلاں کی طرف سے۔ اس طریقے سے بچوں کو ترغیب دیں، رغبت دیں، انہیں دین کے میدان میں بھی، تعلیم کے میدان میں بھی اور آگے بڑھانے کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ معاف کرنا مولانا، زیادہ وقت ہو گیا